علماء کا مقام۔ علماء کے بارے میں ایک حدیث رسول ان الفاظ میں آئی ہے: ان العلماء ورثۃ الانبیاء، ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انما ورثوا العلم، فمن اخذ به اخذ بحظ وافر۔ سنن الترمذی، حدیث نمبر 2682۔ سنن ابو داود، حدیث نمبر 3641۔ یعنی بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء نے دینار و درہم کی وراثت نہیں چھوڑی، بے شک انہوں نے علم کی وراثت چھوڑی ہے، بس جس نے اس کو لیا اس نے بڑا حصہ پایا۔ اس حدیث میں علماء سے مراد سند یافتہ علماء نہیں ہیں، بلکہ وہ افراد ہیں جو حقیقی معنوں میں اہل علم کا درجہ رکھتے ہوں، جن کو معرفت کے درجے میں ایمان حاصل ہوا ہو، اور پھر کثرت مطالعے کے ذریعے وہ اس درجے تک پہنچے ہوں جس کو ایک مشہور قول میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: یک من علم را 10 من عقل می باید۔ یعنی ایک من علم کے لیے 10 من عقل چاہیے، یعنی صاحب معرفت و بصیرت انسان۔ اس معنی میں جو لوگ اہل علم ہیں وہ اپنے علم و معرفت کی بنا پر اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ دین کا صحیح فہم حاصل کریں، وہ دین کو ہر زمانے میں مطلوب انداز میں دنیا کے سامنے پیش کرے۔ اس حدیث میں عالم سے مراد پروفیشنل عالم نہیں ہے، بلکہ عالم سے مراد صاحب معرفت عالم ہے۔ یہ وہ علماء ہیں جن کو ان کے علم دین نے اس آیت قرآن کا مصداق بنا دیا ہو: والذین آمنوا اشد حبا للہ، سورہ نمبر 2، آیت 165۔ یعنی جو ایمان لائے وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ اس سے مراد وہ اہل علم ہیں جن کے علم نے ان کا یہ حال کر دیا ہو کہ اللہ رب العالمین ان کا سب سے بڑا کنسرن بن گیا ہو۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو صرف صاحب معلومات نہ ہوں بلکہ گہرے معنی میں صاحب بصیرت بن چکے ہوں۔ اس سے مراد وہ عالم ہیں جو لکھنے اور بولنے سے پہلے سجدے میں گر کر اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں: یا معلم ابراہیم علمنی۔ اعلام الموقعین لابن القیم، جلد 4 صفحہ 198۔ یعنی اے ابراہیم کو علم عطا کرنے والے، مجھے علم عطا فرما۔ الرسالہ، اکتوبر 2018۔ الرسالہ، مارچ تا اپریل 2026، مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 28۔